ہم پر ناجائز کنٹمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹمپٹ آف کورٹ لگا دو، اس پورے پارلیمان کو آپ انتخابات سے باہر کر لو، لیکن اپنے اس غلام کو، یہ یہودی غلام، یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے اس کے خلاف میدان عمل میں جدوجہد کی، ہم نے قربانی دی، ہم آج محاذ پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاذ پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی، فتح اس جمہوریت کی ہوگی، فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی۔ ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر۔ ایک طرف تو آپ پارلیمنٹیرینز کے بیرونی دوروں کے اوپر پابندی لگاتے ہیں، اور دوسری طرف زمان پارک کے اندر دنیا بھر کی لابی آ رہی ہے، پاکستان کے خلاف عمران خان سے وعدے لے رہی ہے کہ تم نے کشمیر پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے سی پیک پر بھی بات نہیں کرنی، اور تم نے فلاں چیز پر بھی بات نہیں کرنی۔ اگر ملک کے اندر فورن فنڈڈ پارٹیاں حکمرانی کریں گی، اور اگر ان کو حکمرانی سے بے دخل کیا جائے گا، اور پھر ان سے وعدے وعیدے لیے جائیں گے کہ ہم آپ کے لیے لابنگ کرتے ہیں دنیا بھر میں، ہم آپ کو اقتدار تک دوبارہ پہنچاتے ہیں، آپ ہم سے یہ وعدے کریں تو کشمیر تو آپ نے پہلے ہی بیچ دیا، اور کشمیر پر جو سودا بازی تم نے کی وہ کشمیریوں کو بھی پتہ ہے، پاکستانیوں کو بھی پتہ ہے، پاکستان کے دوست ممالک کو بھی پتہ ہے۔ ہم آج اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کے حقوق کی جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور یہاں پر باتیں کی جا رہی ہیں۔ 2 روز قبل ایک پروپیگنڈا کیا گیا جناب اسپیکر کہ شاید پاکستان نے اسرائیلیوں کے ساتھ کوئی تجارت کی اور تجارت کا آغاز کر دیا۔ وہ پاکستانی جو اسرائیل کے ساتھ تجارت کر رہا ہے دبئی سے، وہ پاکستانی جس کو اسرائیل جانے کی اجازت دی گئی، وہ بھی عمران خان کی حکومت میں اس کو یہ خصوصی اجازت ملی۔ اور اتنا بتا دوں کہ میری جماعت کے اندر سے کچھ لوگوں نے اسرائیل کے حق میں بیانات دیے تھے، ہم نے ان لوگوں کو اپنی جماعت سے اٹھا کر باہر پھینکا، اور جب ہم نے ان کو اٹھا کر باہر پھینکا تو وہ عمران خان کی گود میں جا کر بیٹھے جناب اسپیکر، اور آج بھی اس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسرائیلی مفادات کے حق میں اور اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں وہ تمہاری گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارے زبان پر تو مدینہ کی ریاست ہے، لیکن تمہارے دل کے اندر جو درد ہے وہ آج بھی اسرائیل کا ہے۔ ہم اس فیصلے پر جو قرارداد آج پیش کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہم نے ضرور اس پر اقدامات کرنے ہیں۔ ہم کسی صورت بھی اپنا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی صورت بھی وزیر اعظم کا اختیار چیف جسٹس تک کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم کسی صورت بھی الیکشن کمیشن کا اختیار سپریم کورٹ کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے، سپریم کورٹ کے ججز نے خود کنٹمپٹ آف کورٹ کیا ہے، ان کے خلاف بھی کنٹمپٹ آف کورٹ دائر ہونے چاہیے، اور یہ فیصلہ برملا آنا چاہیے کہ کہیں پر تو وہ کسی اور فیصلے کے اندر ضم کر کے سنا دیتے ہیں۔ یہ کوئی جبر ہے جناب اسپیکر؟ کوئی زور زبردستی ہے؟ اگر آئین کے تحت چلنا ہے تو سب نے چلنا ہے، ورنہ جبر کی بنیاد پر جنرل ایوب بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل یحییٰ بھی آیا، جبر کی بنیاد پر ضیاء الحق بھی آیا، جبر کی بنیاد پر جنرل مشرف بھی آیا۔ جبر کی بنیاد پر اگر تم فیصلے کرو گے تو شوق سے کرو، لیکن انشاءاللہ جمعیت علماء اسلام کو
میدان میں اپنے مد مقابل پاؤ گے۔ ہم آئین پر، پارلیمان پر اور جمہوریت پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ ہم نے پہلے کیا ہے نہ آج کر رہے ہیں۔ کلیئر کٹ آپ کو پیغام دے رہے ہیں اس پارلیمان سے کہ ہم نے اس آئین کی عمل کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آپ نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، جرنیل نے بھی آئین کے ساتھ وفاداری کا حلف اٹھایا ہے۔ آج جو بند کمروں میں اور راہداریوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ایک طرف عدالتوں سے جناب اسپیکر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، ایک طرف عدالتوں سے ایسے فیصلے آ رہے ہیں اور دوسری طرف پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ مذاکرات کا کوئی طریقہ کر لو، اور اس حوالے سے شاید کسی کا نقطہ نظر یہ ہو کہ ہم اس کے ساتھ مذاکرات کریں۔ ہم پاکستان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم پارلیمان کے مجرم کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہم پر دباؤ ڈالا جائے گا کہ اگر آپ مذاکرات نہیں کرتے تو ہم ایسے فیصلے کریں گے، تمہیں اپنے فیصلے ریورس کرنے ہوں گے، پھر پارلیمان فیصلہ کرے گا کہ وہ کسی سے مذاکرات کرے یا نہ کرے۔ اگر آپ کے فیصلوں میں ہم پر دباؤ ہوگا تو پھر آپ کو بہت سارے لوگوں کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے، پھر ہم ان کے نام بھی یہاں لیں گے۔ کوئی آسمان سے نہیں اترا کہ جس کے لیے آپ کے دل میں درد جاگ جائے، اس کے لیے آپ ہمیں مذاکرات پر بھی مجبور کریں، اس کے لیے الیکشن کمیشن کو آپ انتخابات پر بھی مجبور کریں۔ آپ کی عدالت نے بلدیاتی انتخابات کے آرڈرز پاس کیے، اسی عمران خان نے حکومت نے اس پر عمل نہیں کیا، کیوں اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں لگی؟ اگر آئین کی پاسداری، اگر آئین سے وفاداری کے لیے ہم پر ناجائز کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی لگایا جائے، ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم یہ بھی اعلان کرتے ہیں جناب اسپیکر کہ اس پورے پارلیمنٹ پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگا دو، اس پورے پارلیمان کو آپ انتخابات سے باہر کر لو، لیکن اپنے اس غلام کو، یہ یہودی غلام، یہ قادیانیوں کے غلام کو کبھی بھی پاکستان پر حکمرانی کے لیے دوبارہ انشاءاللہ موقع ہم نہیں دیں گے۔ ہم نے اس کے خلاف میدان عمل میں جدوجہد کی، ہم نے قربانی دی، ہم آج محاذ پر کام کر رہے ہیں اس پاکستان کے لیے، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس محاذ پر لڑتے لڑتے سیاسی طور پر یا ہم شہید ہوں گے یا غازی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ فتح اس آئین کی ہوگی، فتح اس جمہوریت کی ہوگی، فتح قانون کی حکمرانی کی ہوگی۔ ہم آپ پر بار بار واضح کرتے چلے جائیں گے، ہم آپ کے اختیارات کو بھی استعمال ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں جناب اسپیکر۔ آج ہم پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس پارلیمان کی جنگ لڑ رہے ہیں جس کے کسٹوڈین آف دی ہاؤس آپ ہیں۔ آپ نے اپنے آئین کو بھی بچانا ہے، آپ نے اس پارلیمان میں اپنے اراکین کے حقوق کو جو عوام نے ان کو دیا ہے، عوام کی نیابت میں آج وہ یہاں کھڑے ہو کر آئین کی عملداری اور قانون کی حکمرانی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اور ان پارلیمنٹیرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں اور قوم کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جس تنازع کا آغاز ہوا ہے اور اس تنازع کا آغاز سپریم کورٹ نے کیا ہے، اس کے ججوں نے کیا ہے، اور یہ آغاز ہے جناب اسپیکر، یہ تنازع بہت لمبا چلے گا اور ہم بہت لمبا لڑنے کے لیے عزم کر رہے ہیں۔ ہم اس جمہوریت کے لیے، یہ 2-4 دنوں کی بات نہیں ہے، یہ ہفتوں کی بات نہیں ہے، یہ مہینوں کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے آج آپ کو موقع دیا ہے، حکومت کو کچھ مہینے رہ گئے ہیں، آگے حکومت آئے گی پاکستان کے اوپر۔ اس کو پہلے جنرل باجوہ نے مسلط کیا اور آج رو رہا ہے، کہتا ہے
حکومت جنرل باجوہ نے گرائی تو یہ بھی بتاؤ کہ میری حکومت جنرل باجوہ نے بنائی. اس کا ذکر نہیں کرتے, اس کا ذکر نہیں کرتے. آج کہتے ہیں یوم تشکر منا رہے ہیں, سپریم کورٹ نے عدل کی بنیاد پر فیصلہ دیا. ثاقب نثار نے جو فیصلے دیے وہ بھی قوم کے سامنے ہیں. آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے خود سنا جناب اسپیکر کہ ثاقب نثار کہتا ہے کہ میں نے تو اس کو آدھا صادق کہا تھا.